شامی اقبال نے کہا تھا کہ جب بھی کبھی مارکہ حق و باطل ہوتا ہے تو وہی انداز کوفی و شامی اختیار کیے جاتے ہیں جو کوفہ والوں نے امام حسین کو اور شام والوں نے حضرت علی سے جنگ لڑ کر کیے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں اس دنیا کے اندر۔ اس الزام کی حقیقت کو اگر آپ نے نہ سمجھا تو اتنی دیر تک کچھ نہیں ہوگا۔ ملزم کبھی بھی مجرم نہیں ہوتا، یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ جس پر الزام لگ جاتا ہے وہ مجرم نہیں ہوتا، اس نے جرم نہیں کیا ہوتا۔ یہ ہر دفعہ اس طرح نہیں ہوتا۔ بسا اوقات پہلے الزام لگتا ہے اور بعد میں تحقیق جب ہوتی تو وہ مجرم نہیں نکلتا، مجرم کوئی اور نکلتا، جرم کرنے والا اور جس پر الزام لگایا گیا ہو۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ الزام لگا دیتے ہیں، جرم ثابت نہیں ہوتا تو مجرم کوئی اور نکل آتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ اس پر تو یہ الزام تھا۔ اس دنیا کے اندر جب سے حق و باطل کا مارکا چلا ہے اس وقت سے ہر ملزم کو مجرم کہا جاتا ہے اور مجرم سمجھ لیا جاتا ہے۔ یہ وہ ہے وہ چیز جس کو یہ ساری عوام الناس، جن کو میں ڈنگر اور جانور کہتا ہوں، ان کو یہ پڑھائی جاتی ہے اور سمجھائی جاتی ہے۔ اور اس کے لیے کیا 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 جاتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ آپ سب عوام کا مسئلہ ملزم اور مجرم کے درمیان فرق نہ کرنا ہے۔ آپ ساری زندگی اسی طرح گزار دیتے ہیں اور قرآن مجید ان باتوں کو بیان کرتا کرتا تھک جاتا ہے۔ انبیاء گردنیں کٹا جاتے ہیں، صدیق صدیقیت پھیلا کر اور شہید اپنی جان دے کر کے بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آپ کے دماغ میں نہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ بسا اوقات اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے مرنا بھی پڑ جاتا ہے کہ میں سچا ہوں۔ دنیا کے اندر یہ الزام کی جو سیاست ہے یا الزام کا جو کام ہے، یہ باطل لے کر آتا ہے اور حق کو اس کے ذریعے سے چھپانے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن خداوند عالم اس کو بار بار نکھارتے ہیں اور اس کا انکشاف ہماری عقلوں پر کرتے ہیں طرح طرح کے دلائل کے ذریعے سے کہ باطل کو بھی پہچانو اور حق کو بھی پہچانو۔ الزام کو ختم کرنے کے لیے قرآن آگے سے جواب میں یہ کہتا ہے ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ دلیل اگر تم سچے ہو اپنی بات میں۔ یہ قرآن کی پکار ہے۔ الزام کے مقابلے میں ہم برہان مانگتے ہیں۔ کیا ہم کہتے ہیں آپ نے اگر الزام لگایا ہے ہم پر تو برہان بھی لائیے، دلیل بھی لائیے؟ تو پھر دلیل کو وہ باطل جو ہے مزین کرتا ہے، اپنی دلیل کو مغالطوں میں لاتا ہے، اس کے ذریعے سے بھی آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں، اس کو کہتے ہیں تلبس کرنا، یعنی حق کے باطل کے اوپر حق کا چوغا پہن لینا، اوپر ایک کوٹ اوڑھ لینا۔ اندر باطل ہوتا ہے، جس طرح ججز کرتے ہیں کہ اوپر اپنے جو کوٹ پہنتے ہیں وہ انصاف کا پہنتے ہیں، لیکن کرتے فیصلہ اندر سے باطل کا ہے۔ اس طرح ایک کوٹ اوڑھ لینے کو کہتے ہیں، ملمہ سازی کر لینا کسی چیز کو، کہ اندر سے انگوٹھی تانبے کی ہے لیکن اس کے اوپر سونے کا پانی پھیر دیا جائے، لوگ اس کو سونے کی انگوٹھی سمجھنے لگے۔ یعنی کسی شے کو جال کرنا۔ جال عربی زبان میں آپ جالی لفظ جو بولتے ہیں، جالی کہتے ہیں اللہم اجعل لی، کہتے ہیں آپ مجھے بنا دے۔ جال ہوتا ہے کوئی شے بنا لینی جو نہ ہو، وضع کرنا، اس کو جال کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ تو الزام کی سیاست کے اندر دو طرح کا حربہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس ہتھیار کو، اس ہتھیار کی دو، جس طرح حضرت علی کی ذوالفقار دکھائی جاتی ہے نا، اس ہتھیار کی دو اکٹھی قسم کی دھاریں ہیں۔ ایک دھار اس کی فکری ہے اور دوسری دھار اس کی عملی ہے، اور اس کے ذریعے سے کسی کو برباد کرنا ہو یا حق کو منہدم کرنا ہو اور حق کی عمارت کو گرانا ہو یا اس کا انہدام کرنا ہو تو اس کے ذریعے سے گرایا جاتا ہے۔ یہ اہل حق کے خلاف استعمال ہونے والا سب سے بڑا، آج تک اس سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں استعمال ہوا ہے جو باطل نے ترتیب دیا ہے۔ باطل کا یہ ایٹم بم ہوتا ہے اور اس کے لیے اس ایٹم بم کو وہ اتنی چیزوں کے ساتھ ملا کر بناتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ حق کسی طریقے سے بھی نہ بچ پائے، حق اڑ جائے ہر طرح سے اور کسی کو اور ساری گفتگو اور ساری بات شبہے میں آ جائے۔
الزام کے نتیجے میں ایک شے برآمد ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ شبہ جو ہے وہ پیدا کیا جاتا ہے. الزام اپنے جنم جس چیز کو دیتا ہے وہ شبہ دیتا ہے، وہ شبہ نہیں نظر آتا ہے. تو حق جب تک اس بات پر یہ لے کر آتا ہے تو اپنے ساتھ الزام کے ذریعے سے شبہ پیدا ہوتا ہے، اشتباہ پیدا ہوتا ہے، اور آدمی اشتباہ کے ذریعے سے ہی مرتا ہے. ساری زندگی شبہوں میں گزار دیتا ہے اور شبہوں کے اندر ہی مر جاتا ہے. انہی شبہات کے ذریعے سے دین حق دور ہو گیا. کفار آپ کو کیسے دور دین سے کرتے ہیں؟ شبہات کے ذریعے سے تو دور کرتے ہیں. اور جب شبہ نکھر کر آتا ہے تو آدمی کو ندامت ہوتی ہے کہ میں نے کس پاک باز آدمی پر کس قدر غلیظ الزام لگا دیا، میں نے اپنی پاک دامن بیوی کو کیا کچھ کہہ دیا، میں نے اپنے مرشد پاک کو کیا سے کیا بنا لیا. یہ تاریخ ہے. الزام شبہات کی تشریح کرتا ہے اور الزام اس کو لے کر آتا ہے. یہ باطل کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. تو پہلا اس کا ہتھیار فکری ہتھیار ہوتا ہے، یعنی جبر، استبداد، آمریت، ملوکیت، باطل، شر، ظلم. ہمیشہ الزام کی سیاست کرتے ہیں. ہر طرح سے الزامات کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دنیا میں باطل کے مختلف نام ہیں. کہیں وہ جبر کہلاتا ہے، کہیں استبداد کہلاتا ہے. زوراوری جس کو تم لوگ کہتے ہیں، کوئی زور کر دینا کسی کو، اس کو استبداد کہتے ہیں. استبداد کرتا ہے. کہیں وہ ڈکٹیٹرشپ لے کر آتا ہے، آمریت کی شکل میں مارشل لا لگ جاتے ہیں یا فوج کے سپہ سالار آ جاتے ہیں. کہیں پر بادشاہت ملکن عزوزن آ جاتی ہے، کاٹ کھانے والی بادشاہت آ جاتی ہے. کہیں وہ نکھر کر باطل بن کر فرعون کی شکل میں آتا ہے. کہیں وہ پورے کا پورا شر بن کر کہتا ہاں میں شر ہوں اور میں اب خیر کو رہنے نہیں دوں گا. وہ اپنا سامان لے کر آ جاتا ہے جیسے نمرود ہے. اور کہیں وہ ظلم کی شکل میں آتا ہے. یہ ساری شکلیں باطل کی ہیں. اس کو کچھ بھی کہہ لو، کوئی بھی نام دے دو، اس کو باطل کہتے ہیں. حق کے مقابلے میں آتا ہے. یہ حق چپ کر کے بیٹھتا نہیں. قرآن مجید میں اس کا الگ سے بیان ہے. حق ہوتا کیا ہے اس پر الگ سے ہم گفتگو کریں گے. پہلے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. تو جبر کا میڈیا کے سب سے پہلے جبر فکری طور پر عقلوں کو خراب کرنے کے لیے، بات کو مغالطے میں لانے کے لیے، بات کو غلط فہمی میں لانے کے لیے، بات کا الٹا رخ دکھانے کے لیے، بات کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے، حق کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے اپنا ایک فکری میڈیا اختیار کرتا ہے جو دماغ پر اثر کرتا ہے، جو دل پر اثر کرتا ہے. دماغ میں اور دل میں شبہات اور وسوسوں کی کثرت کرتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنات والناس. اس کے ذریعے سے جن مدد کرتا ہے اس انسان کی. یہ قرآن مجید میں ہے کہ جب آدمی باطل کے پیچھے لگ جاتا ہے تو ہم پھر اس کے اوپر ایک جن شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کو باطل کے خلاف دلائل سمجھاتا ہے. یہ قرآن مجید میں ہے. مسلط کر دیتے ہیں، کرین اس کا یار بنا دیتے ہیں، اس کا ساتھی بنا دیتے ہیں. جو اس کو حق سمجھنے نہیں دیتا وہ اس کو الٹا ہر بات کا جواب سکھاتا ہے، مناظرہ کرنا سکھاتا ہے کہ یہ مناظرے میں تم یہ کہو، تم یہ کہو، تم یہ کہو. اس کو سجھاتا ہے اور وہ اس کو سمجھاتا ہے. جبھی تو اتنے بڑے بڑے فلسفی داناؤ بیناؤ ڈگری والے اور ڈگری ہولڈر آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے، ہارورڈ سے پڑھے ہوئے لوگوں کو برآمد کیا جاتا ہے کہ ان کے ہاں سے اس حرام کو حلال بناؤ، اس حق کو باطل بنا کر پیش کرو اور ہمارے باطل کو ان کے اوپر حق بنا کر پیش کرو. اور اس کے ذریعے سے وہ کتنے ہتھیار استعمال کرتے ہیں وہ دیکھ لیجئے. اس کے ہم آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے. اس لیے اس کو میڈیا کہتے ہیں. میڈیا کیا ہوتا ہے؟ یہ میڈیم سے نکلا ہے کہ ایسا راستہ اختیار کرنا کہ انسان کے دل و دماغ پر پوری طرح سے ایسے چھا جاؤ کہ وہ اپنی ذات پر اس کا اختیار ختم ہو جائے اور تمہارا اختیار اس کی دل و دماغ پر آ جائے.
وہ سوچے تو تمہارے دماغ سے سوچے، وہ دیکھے تو تمہارے دماغ تمہاری آنکھ سے دیکھے، وہ سنے تو تمہارے کان کے ذریعے سے سنے، وہ محسوس کرنے کی کوشش کرے تو تمہارے ذریعے سے محسوس کرے، کسی اور چیز کے ذریعے سے محسوس نہ کرے۔ اور اس کے لیے کوئی 1-2 دن کی نہیں، ایک تپسیا، ایک ریاضت اور ایک مجاہدہ چاہیے ہوتا ہے، تب جا کر کے وہ باطل اس کے اوپر قابو پاتا ہے۔ اور یہ اتنا زبردست قسم کا سسٹم ہے کہ اس کو توڑنے میں یقتلون النبیین بغیر الحق، نبیوں کے قتل بھی ہو گئے، وہ توڑ نہ سکے۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے شخص کو دلائل دینے کے بعد بھی اس نظام کو توڑ نہ سکے، لیکن چھوڑ سکے، ہجرت کر کے چلے گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا، حضور توڑ نہ سکے، مکہ چھوڑ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رات ہجرت کر لی، فرعون کو منوا نہ سکے، اس کے نظام کو توڑ نہ سکے، اس کو چھوڑنا پڑا۔ نبی اس نظام کے یہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ نبی تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور مومنین پکار اٹھتے ہیں متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ نبی آپ تو کہتے تھے خدا مدد کرتا ہے مومنوں کی، متی نصر اللہ، یہ آوازیں آ جاتی ہیں۔ خباب رسول خدا کے پاس آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ اس بدن کی پچھلی چربی کو دیکھیے کہ جو آگ کے انگاروں سے بجھا دی گئی ہے، اس کے میرے بدن کی چربی نے آگ کے انگاروں کو بجھایا ہے۔ ابو جہل نے اور سب نے مل کر انگارے بچھائے، پھر مجھے لٹایا، انگارے میرے بدن کی چربی سے ٹھنڈے ہوئے ہیں، کب اللہ کی مدد آئے گی؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کعبہ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے تو پیغمبر کے چہرے پہ جلال در آیا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کی اندر سے اپنی کمر کو ہٹایا۔ جو پیغمبر بڑے سکون سے بیٹھے تھے، سوال نے پیغمبر علیہ السلام کو ایک جلال دیا، فرمایا یہ ایک تیری چربی ہی کیا ہے؟ تجھ سے پہلی امتوں کے اندر تو وہ لوگ ہوئے ہیں جن کے جسموں کو اس طرح سے کھڑا کر کے دیواروں کے اندر میخیں ٹھوک دی گئیں، پورے جسم میں گردنیں کاٹ دی گئی، کھولتے ہوئے تیل تھے، اٹھا کے کھولتے تیلوں کے بوائلروں میں پھینک کر بوائلر بند کر دیے گئے، چمڑیاں ادھیڑ دی گئیں، اور گدی کے پیچھے سے سوراخ کر کے اس کے اندر سے انسان کی زبان کھینچ لی گئی۔ ایک حق کی خاطر اگر تیرے بدن کی چربی نے کوئلوں کو ٹھنڈا کیا ہے تو تجھ سے پہلے تو اس سے بھی ایمان والے گزر گئے۔ اس نظام کو توڑا نہیں جا سکتا، چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن اس نظام کو دی ہوئی قربانی کہتا ہے وَالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصِّدِّيقِينَ وَالصَّالِحِينَ، اس نظام کے اندر جو کچلے جائیں اور مارے جائیں، جن کا قیمہ بن جائے، صرف وہی قبول کیے جاتے ہیں، باقی لوگ اللہ کی بارگاہ میں درجات نہیں پا سکتے ہیں۔ نجات کے مقام تک دل ہی دل میں آپ برا کہتے رہیں، نجات ہو جائے گی، 33 نمبر مل جائیں گے، لیکن دو چیزیں نجات کے آگے سے ہیں، قربات اور اس کے بعد درجات۔ درجہ پانے کے لیے اس سے بڑی قربانی، اور قربات قریب اللہ کے ہو جانے کے لیے اس سے بڑی قربانی کی ضرورت ہے۔ جو اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں اعلیٰ علیین اور جنت الفردوس میں داخل کر دیا جاؤں، اس کے لیے اور مقام ہیں۔ اس طرح سے نہیں یہ نظام چل سکتا۔ اس لیے جو میڈیا اختیار کیا جاتا ہے کہ دل اور دماغ کے اوپر پوری طرح سے قابو کر لیا جائے، تب جا کر کے آدمی جو ہے اس سے نجات پانے کی کوشش کرتا ہے۔ دل میں برا جاننے والا مقام بھی بہت مشکل سے ملتا ہے، 33 نمبر بھی نہیں ملتے۔ یہ ایسا نظام ہے، آدمی پھر کہیں نہ کہیں پھسل کے باطل کی جانب چلا جاتا ہے۔
33 نمبر ہی حاصل کرنا اس دور کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ قربات اور درجات بہت دور کی بات رہ گئی، اب وہ تمہارے میرے بس کی شاید بات نہیں رہ گئی، کیونکہ دینی جماعتیں، مذہبی جماعتیں اور اسلامی جماعتیں جتنی دنیا میں کام کرتی ہیں وہ تو خود باطل کے قرب میں رہتی ہیں اور باطل کے درجات میں رہتی ہیں۔ وہ تمہیں حق کہاں سے دیں گی جن کے پاس اپنے پاس حق نہیں رہا ہے؟ وہ تمہیں کہاں سے دیں گی؟ اس لیے آج کے دور میں اس عالم کو غنیمت جانو جو تمہارے مقام نجات کے لیے دن رات محنت کرتا ہے اور پیٹتا ہے اور کوششیں کرتا ہے۔ دنیا میں صرف وہی ایک عالم ہے جو جا کر باطل کی گود میں بیٹھ کر ان سے مشاہرے لے کر ان کی یونیورسٹیوں میں پڑھا کر اور انہی کے پاس رہ کر باطل کے وہ تمہیں کب دین دے سکتے ہیں؟ وہ فاضل فلاں ہیں، فلاں فاضل فلاں ہیں، فاضل فلاں ہیں۔ چھوڑ دو وہ گلے سے قرآن نکالنے، ہمیں قرآن نہیں آتا ہے، ہم ان کی طرح کا قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں، ہمیں عربی زبان ان کی طرح نہیں آتی ہے، فارسی زبان ان کی طرح اس ایکسنٹ میں ہم نہیں بول سکتے ہیں۔ وہ عربی عبارتیں دھڑا دھڑ پڑھے جاتے ہیں، بخاری و مسلم کھولے ہوئے ہیں، قرآن مجید کو پڑھے جاتے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا تھا خوارج کے سامنے تم اپنے دین کو ہلکا پاؤ گے مگر وہ دین سے نکل چکے ہوں گے۔ قرآن پڑھیں گے، قرآن حدیث کا نہیں کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پڑھیں گے، قرآن۔ اس لیے عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا لیکن میری زبان کو نہ کاٹنا، کیونکہ میں قرآن پڑھتے ہوئے مرنا چاہتا ہوں۔ لیکن شقی القلب اور بدبخت نے مارا کس کو؟ امت کے سب سے افضل ترین آدمی علی مرتضیٰ کو شہید کر دیا۔ تقوی کا یہ عالم یہ ہے کہ یعنی اس کو بھی اشتباہ ہو گیا، الزام کی سیاست میں اس نے علی جیسے آدمی کو نظر کر دیا، اپنی تعصب اور اپنے تشدد کے اندر آ کر کے خود میں وہ دنیا کا سب سے بڑا متقی آدمی بنا پھرتا تھا۔ اس لیے یہ ایسا نظام ہے، ایسا جال ہے کہ اس جال کی پہچان کرنا، اس کو کہتے ہیں دام ہم رنگے زمین۔ اس طرح کا جال جانوروں کے لیے زمین پر بچھا دو اور اس کے اوپر دانا دنکا ڈال دو کہ پرندہ اتر کر یہ سمجھ کر آئے کہ زمین پر دانا ہے، چگے تو جال میں پھنس جائے۔ اس کو کہتے ہیں دام ہم رنگے زمین۔ دام ہم رنگے زمین کے لیے بڑی بصیرت کی نہیں، بصارت کی نہیں، بڑی بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں چشم بینا چاہیے، یہ چشم بینا نہیں ہے۔ اصل چشم بینا دل کی آنکھ ہے جس کو دل بینا کہتے۔ خود اقبال نے کہا ہے کہ خدا سے کر دل بینا بھی طلب، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اس سے کہا اگر تو آنکھ سے دیکھتا ہے تو یہ آنکھ سے دیکھنا ہے، یہ اس کے اندر جو نور ہے وہ دل کا نور نہیں۔ خدا نے اگر چشم بینا دی ہے تو دل بینا بھی طلب کر، اگر دیکھتا ہے تو خدا سے کہا وہ دل بھی دے جو باطل اور حق کے اندر فیصلہ کر سکے، خیر و شر کے اندر فیصلہ کر سکے، وہ ہو جائے۔ کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، اقبال نے کہا آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جبر جو میڈیا اختیار کرتا ہے اس میں سب سے پہلے تقدس کو لے کر آتا ہے۔ کس کو؟ اقبال نے کہا اے کشتہ سلطانیوں ملائیو پیری، شہنشاہ معظم اور آمریت اور جبر اور ظلم اور باطل اور شر اور استبداد جب بھی آتا ہے تو سب سے پہلے دو چیزوں کو پکڑ کر لے کر آتا ہے، ایک ملا کو لے کر آتا ہے، دوسرے پیر صاحب کو لے کر آتا ہے تقدس کے نام پر۔ ملا ظاہری علم کے ذریعے سے گھیرتا ہے کہ یہ بغاوت ہے، یہ بغاوت ہے، یہ ریاست کا باغی ہے، اس لیے آئین اور قانون کی مخالفت کی ہے، اس آدمی نے اس کی گردن اڑا دی جائے۔ وہ قانون کا سہارا لے کر کے پیش ہوتا ہے۔ اور پیر تقدس کے چکر میں آتا ہے کہ سلطان تو ذل اللہ ہوتا ہے، اللہ کا سایہ ہوتا ہے، جسے آپ کے ذل الہی آپ نے لفظ بنایا ہے۔ ذل الہی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت کا سایہ۔ جب آپ لے کر
کر آتا ہے تو ذل الہی بن کر آپ کے ذل الہی دو چیزیں لاتے ہیں. پیر کرامات و معجزہ اور مزار کے ذریعے سے، دم اور درود کے ذریعے سے، ہاتھ لگا دینے کے ذریعے سے شفا بخشنے کے دعوے کرتا ہے اور خدا کے قریب ہونے کی باتیں کرتا ہے کہ رات میں اور خدا تھے اور ہمارے درمیان کچھ حجاب نہ تھا. وہ رات کی تہجد پر آپ کو گواہ بناتا ہے کہ رات ہم نے جو تہجد پڑھی اور انوار کی جو بارش اور تجلیات کی مجھ پر بارش ہوئی ہے، اس بارش کے اندر میں نے اپنے مقام کو دیکھا، میں خدا کے قریب بیٹھا ہوا ہوں، اور وہاں پر پھر میں نے تم کو بھی وہیں پر بٹھایا خدا سے دعا کر کے. وہ آپ کو یہ دیتا ہے، وہ تقدس کے پردے میں آپ کو جب تک مقدس پردہ چاک نہ ہو جائے اتنی دیر تک آدمی اس حق کو نہیں پا سکتا ہے. یہ جبر کا پہلا میڈیا ہے. جبر کا دوسرا میڈیا ہے کہ وہ جاگیرداروں کو سامنے لے کر آتا ہے اور دنیا کے صنعتکاروں کو سامنے لے کر آتا ہے. فیوڈلزم، وڈیروں کو، چودھریوں کو، نوابوں کو اور خانوں کو، چار تو آپ کے ہاں ہیں. پنجاب میں چودھری ہیں سارے اور اس کی ہزاروں شکلیں ہیں. سندھ میں وڈیرے ہیں، ان کی بے شمار شکلیں ہیں. کے پی کے میں خان ہیں، ان کی بے شمار شکلیں ہیں. اور بلوچستان میں نواب ہیں، ان کی بے شمار. ان کو لے کر آتا ہے جاگیرداری نظام کو، اور اس کے بعد دوسرا سرمایہ دار کو لے کر آتا ہے، صنعت کاروں کو لے کر آتا ہے کہ جناب آؤ، تم جو دنیا کے اندر صنعتیں اب تم نے لگائی ہیں، آؤ اس کو ہمارے سامنے لے کر آؤ. پھر یہ، اور اس کے بعد آپ میں سے ایک حرامزادے کو چنتا ہے جو چرب لسان ہوتا ہے، بات کرنے کا ہوتا غریب ہے، لیکن جسے پنجابی میں تم کہتے ہو گلکار آدمی ہوتا ہے، وہ چرب لسان ہوتا ہے. ایسا مجمع باندھتا ہے، ایسا مجمع میں باندھتا ہے. یہ بڑے بڑوں کی جو اسٹیج سیکٹری بن کر آدمی کام کرتے ہیں وہ ہوتے کیا ہیں؟ موقع کی مناسبت سے شعر پڑھ کے آپ کے دل میں گھس جائے، حضور والا کی تعریف کر کے جو اوصاف نہیں ہیں ان کے اوصاف آپ کو بتائے، ان کو ان صفتوں سے متصف کرے، اس سے متصف کرے اس کو کہ جو اس میں نہیں ہے. جج صاحب کا تو دل ہی بڑا عجیب ہے. ایسی بے نظیر اور دل نشین شخصیت کو اب میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. ہاں، ایسے عوامی حرامزادے کو لایا جاتا ہے. اس کے لیے حرامزادہ ہونا شرط ہے. اگر حرامزادے کی شرط نہ لگائی جائے تو پھر لطف نہیں رہتا، کیونکہ باقی حلال زادوں کی گواہی یہ اکیلا حرامزادہ دیتا ہے. حضور میں تقیہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں تقیہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، کیونکہ زندگی قلیل ہے. یا تو ہم بیماری کے ذریعے سے مر جائیں گے یا گولی کے ذریعے سے مار دیے جائیں گے. دونوں شکلوں میں جس بارگاہ میں ہمیں حاضر ہونا ہے وہ بارگاہ کا جلال اتنا ہے کہ پیغمبر و نبی سجدوں میں پڑے رہتے ہیں، اس بارگاہ کی حاضری سے خوف کھاتے ہیں. قیامت کے دن بھی نفسی نفسی کی آوازیں آتی ہیں، اس لیے کہ یہ تلخ جملے تمہیں برداشت کرنے پڑیں گے، کیونکہ جتنی تلخی پیدا ہو چکی ہے اس سے بڑھ کر اب اتنی تلخی بیان نہیں ہو سکتی ہے. یہ ہر جگہ پر تمہارے ساتھ صدیوں سے ہو رہا ہے اور صدیوں تک تم ظلم اور جبر کے نیچے دبتے رہو گے. ہاں، اور پھر اس کے ذریعے سے اگلا مرحلہ تعلیم کا لایا جاتا ہے. ایسی تعلیم بناؤ کہ وہ ہر شے کو یہ کہیں کہ یہ تو ٹالریٹ نہیں کر رہے ہیں، ان کے اندر تو عدم برداشت ہے، یہ رواداری نہیں کر رہے ہیں، یہ ایتھکس کے خلاف ہے، اخلاقیات ہمیں نہیں سکھاتی ہیں. اور ان اخلاقیات کے لیے یہ لوگ قرآن مجید کی آیات اور رسول کے کردار کو گواہ بنا کر آپ پر پیش کرتے ہیں کہ پتھر پڑے پھر بھی نہ بولے. اور جب پتھر نہیں کھائے تو پیغمبر پھر بھی نہیں بولے. پھر پیغمبر نے بولا نہیں، پیغمبر نے پھر تلوار نکالی
اور پھر بتا دیا کہ پتھر مارنے والے کے ہاتھ کس طرح سے کاٹے جاتے ہیں. جو پتھر لے کر آتے ہیں بدر میں، پھر ہم ان کو کس طرح سے کیفر کردار تک پہنچاتے ہیں. پھر احد پر بھی جب باز نہیں آتے تو ان کو کیسے پھر پیغمبر کہتے ہیں کہ خندق کے بعد فرماتے ہیں کہ اگلی بار انہوں نے ہم پر یہ حملہ کیا ہے، ہم دفاعی پوزیشن میں ہمیں انہوں نے کر دیا تھا، اب اگلے سال ہم جس حملہ کرنے کے لیے جائیں گے، اور پیغمبر جا کر ان پر حملہ کرتا ہے. خندق کے بعد پیغمبر چپ کیوں نہیں ہو گئے ہیں؟ فتح مکہ کس شے کا نام ہے؟ دفاع کی پوزیشن ایک حد تک ہوتی ہے اور اس کے بعد ایگریسو ہونے کا حکم دیا جاتا ہے کہ جارحانہ ہو کر لڑو ورنہ کچل دیے جاؤ گے. آدمی اتنی دیر تک جھکے جب تک عزت نفس باقی رہے. جب عزت نفس پہ مسئلہ آ جائے پھر رکے، پھر جھکے نہیں، رک جائے وہیں پر جہاں پر ہے. لیکن یہ رکنا اور جھکنا کہاں ہے؟ یہ خود ایک بہت بڑا علم ہے کہ کب رکا جائے اور کب جھکا جائے. یہ آپ کے فیصلے کی باتیں نہیں ہیں، یہ تو مرشد کامل سمجھائیں گے کہ کب رکنا ہے کب جھکنا ہے. کسی صحبت صالح میں بیٹھنا ہوگا اور ایک عمر صرف کرنی پڑے گی. تو تعلیم کے ذریعے سے پھر اس کو پڑھایا جاتا ہے، اور جب پھر وہ بھی تعلیم بھی نہ کام آئے تو تقلید آباء و اجداد کے ذریعے سے حکم دیا جاتا ہے کہ فرعون نے یہ کہا کہ موسیٰ تمہاری باتیں حق ہیں، تم کہتے ہو، مان لیتے ہیں کہ توحید کو ماننا چاہیے، لیکن ہمارے ان آباء کا کیا بنے گا، ہمارے بڑوں کا کیا بنے گا جو یہی شرک کرتے ہوئے چلے گئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام چونکہ پیغمبر خدا تھے اور حکمت کے ساتھ لبریز سے فرمایا ان کا معاملہ میرے اللہ کے پاس ہے، ابھی تم تو ایمان لاؤ جن سے میں مخاطب ہوں. نمرود حضرت ابراہیم کے باپ کو سامنے لا کر کھڑا کر دیتا ہے کہ یہ تمہارا باپ ہے، اس کے عقائد اور ہیں، تمہارے عقائد اور ہیں، اور باپ خریدا ہوا ہے. چچا بھی خرید لیا تھا، وہ بھی خرید لیا. حضرت سارہ چچا کی بیٹی ہیں، حضرت لوط علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم کے چچا کے بیٹے ہیں. والذین ابراہیم والذین معہ، ابراہیم بھی تھا اور وہ دونوں، وہ بھی وہاں پر لوگ کھڑے تھے مجمع میں، خدا نے فرمایا. تو ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو بھی وہاں پر لے آیا ہے باطل، الزام کی سیاست کرنے کے لیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس کو بھی لے آیا ہے. الزام کی سیاست ہو رہی ہے، اور پھر اگر وہاں بھی نہ رکے تو پھر کیا کرتا ہے؟ ایک تعصب اٹھاتا ہے جس سے خدا کی پناہ مانگ لو اسی دنیا کے اندر کہ شاید اسی تعصب میں سب کچھ تباہ ہو رہا ہے. پریجوڈائز، متعصب ہو جانا. رسول نے فرمایا آدمی ہمارے ہاں کا وہ کوئی بھی امتی سوائے اسلام کے دینی تعصب کے کوئی تعصب اگر کرے گا تو جہنم کا ایندھن بن جائے گا. کرے گا جو امتیاز رنگ و بو، اقبال نے اس کے بارے میں کہا تھا، وہ تو ختم. تو نسل کا سب سے پہلے تعصب لے کر آتا ہے، قوم کا لے کر آتا ہے، زبان کا لے کر آتا ہے، علاقے کا لے کر آتا ہے. ہم سندھی ہیں، ہاں ہم پنجابی ہیں، ہم بلوچی ہیں، ہم عربی ہیں، تم عجمی ہو، وہ یونانی ہے، وہ رومی ہے. رومی فنا ہوا حبشی کو دوا میں، اقبال نے کہا تھا. تباہ کر کے رکھ دیا. نہ ہوا تو ہم کالوں کی حکومت آ گئی، ہم فلانی نسل کے جو ہیں ان کی حکومت آ گئی. یہ اس کی ہوتی ہیں. نہ ہو تو پھر اس کے بعد دیو مالائی چیزوں کو لے آتا ہے جسے مابعد الطبیات کہتے ہیں، سپر نیچرل چیزوں کو، کہ ہمارے دیوتاؤں کا یہ فرمان ہے اور تم دیوتاؤں کے خلاف اور ولیوں کے خلاف جا رہے ہو، تم اولیاء اللہ کے خلاف ایسی باتیں کرتے ہو، تم ہمارے اکابر کے بارے میں ایسے باتیں کرتے ہو. کل ایک سید زادے کسی گدی کے آئے تھے مجھ سے ملنے کے لیے، کہنے لگے ہاتھ لگاتا ہوں تو شفا ہو جاتی، دعا دیتا ہوں شفا ہوتی ہے. تو میں نے سب کچھ بند کر آ کے مولانا کو سنا کہ میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، مجھے بتائیے حقیقی شفا ہوتی کیسے ہے.
میں حضور والا آپ رسول اللہ کی اولاد ہیں، میرے آبا اجداد پتہ نہیں برہمن ہیں یا میرے آبا اجداد کوئی ہندو سکھ عیسائی رہے ہیں، آپ جس پاک خون سے آئے ہیں یہ علم آپ کے ہاں سے کیوں اٹھ گیا؟ کبھی آپ نے غور نہیں کیا یہ ہم جیسے برہمنوں کے گلے میں کیوں ڈال دیا گیا ہے؟ کیونکہ شرف سادات جب آپ کھو گئے، آپ نے اپنا شرف کھو دیا، تو پھر آج ہم سے سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ کبھی وقت تھا کہ دنیا آپ سے سیکھنے کے لیے جایا کرتی تھی، یہ شرف کیوں کھو دیے ہیں؟ ہم نے ان سے کہا یہ سادات، وہ کہنے لگے یہ سادات کیا چیز ہے، میں سید کہلواؤں یا نہ کہلواؤں؟ میں نے کہا اتنا قیمتی شرف ہے، اس قیمتی شرف کے مطابق عمل کرتے رہیں اور کہلواتے رہیں، اگر نہیں عمل ہو رہا تو ہٹا دیں، ورنہ رسول خدا بھی بدنام ہو جائیں گے، جس طرح کہ ہم امتیوں نے اپنے نبی کو بدنام کر دیا ہے کہ امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں۔ جبھی تو تمہیں اپنی محبت کا دنیا کو بتانے کے لیے کہ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، چائنا کی لائٹوں کی ضرورت پڑ گئی ہے تمہیں۔ کیوں؟ تم نے اپنے کردار کے کمکموں اور کردار کی بجلیوں اور کردار کی روشنیوں کو نہیں جگمگایا ہے۔ اب چائنا تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا ہے، جھنڈیاں بتائیں گی، جھنڈے بتائیں گے، حلوہ بتائے گا، کھیر بتائے گی، نان بتائیں گے، حلیم بتایا جائے گا، اور تعزیے کی طرح کی شبیہات بنا کر کے جگہ جگہ پھیرائی جائیں گی۔ کیوں؟ کہ وہ بتاتی ہیں کہ تمہیں کتنی محبت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جس غریب کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں اس کو رسول اللہ سے کوئی محبت نہیں ہے۔ جس کو اپنی محبت کا مظاہرہ کرنا نہیں آیا تو وہ آپ کے نزدیک ان چیزوں کے ذریعے سے جو محبت کا مظاہرہ نہیں کرتا ہے تو آپ اس کے اوپر الزام لگاتے ہیں۔ یہ الزام کی ہی سیاست ہو رہی ہے جس کو مذہب نے رنگ دیا ہے۔ اس لیے تعصب پھیلایا اور بڑھایا جاتا ہے کہ تقلید کرو، اور پھر اس کے بعد دوسرا عملی اختیار کیا جاتا ہے جب فکر کے ذریعے سے حق قابو میں نہ آئے اور میڈیا کے ذریعے سے حق قابو میں نہ آئے اور حریت اور آزادی قابو میں نہ آئے تو پھر اس کے لیے ایک اور عمل ہوتا ہے، وہ ہے جبر کا عملی نظام۔ وہ پھر کوڑے ہیں، جیلیں ہیں، اذیتیں ہیں، مارے ہیں، سر تن سے جدا ہے، دار و رسن ہے، توپ کے سامنے کھڑے کر کے اڑا دینا ہے، اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے حمزہ کا اپنے بتیجے کے سامنے، جس کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں، سامنے آنا ہے، یا کربلا کے اندر زمین پر مٹ جانا ہے، اس کو کہتے ہیں باطل کا عملی نظام۔ پھر وہ تلوار سے کام لیتا ہے۔ پہلے بیج کو مارنے کی کوشش کرو کہ ابتدا میں ہے، لیکن اگر کسی طرح سے اندر ہی اندر بیج درخت بن جائے تو کلہاڑوں کے ذریعے سے درخت کو کاٹ کر پھینک دو، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ اولن تخم ہی حق کا نہ بڑھے، اولن بیج ہی حق کا آگے سفر نہ کرے، جب کر جائے اندر ہی اندر بند کمرے میں لگا دیا جائے اور اسی کو وہ پھوٹ کر جب فطرت کے مظاہر دکھائے اور اس کے کمپلے اور اس کے پھول اور پھل آثار نظر آئیں تو رات رات حملہ کر کے گھیر گار کے اس کو، اس کے پانی کو بند کر کے اور اس کے نظام کو بند کر ختم کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر راکھ میں اڑا دو، راکھ اڑا دی جائے۔ جلا ہے جہاں جسم، دل بھی وہیں جل گیا ہوگا۔ خریدتے ہو راکھ اب جستجو کیا ہے، خریدتے ہو خاک اب جستجو کیا ہے۔ جلا ہے جہاں جسم، غالب نے کہا تھا، دل بھی وہیں جل گیا ہوگا۔ جہاں حسن مارا وہاں حسین بھی مار دیا ہوگا۔ جلا ہے جہاں جسم، دل بھی وہیں جل گیا ہوگا۔ خریدتے ہو اب راکھ
جستجو کیا ہے؟ اب اس راکھ سے کوئی چنگاری پھوٹنے والے نہیں، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہیں گیسوئے دجلہ و فرات، گرچہ ہیں تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات، فرات کا کنارہ بھی وہی ہے، دجلہ بھی وہی پہ بہ رہا ہے، لیکن اب وہاں حسین ابن علی نہیں ہے، حسین ابن علی کے نام پر ایک بت گاہ ہے جس کی پوجا ہوتی ہے، اور 40 کروڑ لوگ وہاں حاضری، 40 لاکھ ایک وقت میں دیتے ہیں اور 2 کروڑ آتے ہیں، مگر حسین ابن علی ہوں تو ان سے کچھ پائیں نا۔ یہ ہے کہ چاہنے والوں کو بھی پھر وہ حق کی وہ چاہت کے اندر بھی جائیں تو بے روح جسم لے کر وہ وہاں پر جاتے ہیں، جن کے اندر روحیں نہیں ہوتی ہیں۔ یہ باطل کا وہ عملی نظام ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے مال کو ضبط کر لیا جاتا ہے۔ وہ آزمائشیں جو قرآن نے کہا ہم تو تم کو آزما لیں گے، مالوں کے خوف اور جانوں کے خوف سے، بیماریوں سے، ثمرات اور کھیتوں کے اجاڑ پن اور ویرانوں سے آئیں گے، کیا ہوگا؟ کیا وبائیں آ کر کے ہر سال ٹڈی دال آیا کرے گا؟ نہیں، فرمایا ظلم کی فوجیں آیا کریں گی اور تمہارے کھلیانوں کو آگ لگا دیا کریں گی، تمہیں کھانے کو ایک ذرہ میسر نہیں آیا کرے گا، استبداد کی فوجیں آیا کریں گی اور تمہارے پھل لگے ہوئے باغوں کو اجاڑ دیا کریں گی اور حکومت اس کو ضبط کر لیا کرے گی، بحق کے سرکار سب کچھ ضبط ہو جایا کرے گا۔ کیا باد سموم چلا کرے گی یا گرم آندیاں چلیں گی جو فقط اس کو جلانے کے لیے؟ استبداد اور آمریت اور ظلم سے بڑھ کر باد سموم کون سی ہے؟ اس سے بڑھ کر باد احراق کون سی ہے جو جلا کر راکھ کر دینے والی؟ اس سے بڑی کون سی آندھی ہے؟ ان سے زہریلی اور ان سے آگ اور پتھر سے بھری ہوئی خون کی کون سی آندیاں ہیں ان سے بڑی؟ باقی آندیاں تو کبھی سالوں بعد اور سیلاب آتے ہیں، ان کے سیلاب کبھی گئے ہی نہیں جو آئے، یہ کب گئے تھے جو آئے؟ ان کے سیلابوں سے تو یہ ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر سے بھی وہ جوہر بدبودار ہیں کہ ان کے ٹھہرے پانیوں کے اندر بھی کوئی بیج نہیں پنپ سکتا، اور ان کے ٹھہرے پانیوں کے اندر سے بھی پتہ نہیں کیسے کیسے نہنگ اور مگرمچھ باہر نکل آتے ہیں جو تمہارے جیسی ننھی ننھی مچھلیوں کو کھا جاتے ہیں۔ ان کے تو ٹھہرے پانی بھی خوفناک ہیں، وہ بھی دلدلے ہیں۔ تو فرمایا اس کے سر پہ اور گولی اور تلوار سے غائب کر، اور پھر سب سے اہم بات کہ غائب کر کے، بندہ غائب کر کے تم لوگوں کو ہمیشہ کے لیے اس قدر ایک کو غائب کرو اور لاکھوں کے دل دہل جائیں، لاکھوں کے دل دہل جائیں۔ چلاتی ہوئی ماں کو دکھاؤ، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دکھاؤ، ہاتھوں میں تصویریں پکڑی ہوں، روتے پھرتے ہوں انصاف کے لیے، دکھاؤ ان کو، گوانتانامو میں لے جاؤ اور مومنین کے منہ کے اندر پیٹرول ڈال کر آگ لگا کر ان کی کھوپڑیوں کو پھاڑ دو، تاکہ تمہیں احساس ہو کہ جنازہ و قبر و تکفین و تدفین اور تجہیز نہیں بھی ہو پائے گی، غسل بھی نہیں کوئی دینے والا۔ آدمی کا دل بیٹھ جاتا ہے جب آدمی یہ دیکھتا ہے کہ تدفین کرنے والا بھی کوئی نہیں رہا، بینڈ ڈالنے والے بھی کوئی نہیں رہے ہیں، دل بیٹھ جاتا ہے، دل دہل جاتے ہیں۔ کیوں؟ تم رسومات کے اسیر ہو، ہندوؤں کی طرح سے جلا کر راکھ وہ بھی کرتے ہیں، ہوا میں خاک بنا کر اڑا دیے جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کا جب ماتم کرنا ہوتا ہے، دل کی آرزویں جسے شیطان بھی خوش ہو اور بے صبری کے مظاہرے ہوں، وہ ایک دفعہ ہو تو جاتا ہے، ادھر وہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ بھلے ہی جلا کر راکھ کر دو لیکن میرا جنازہ ذرا دھوم سے نکلے، کیوں؟ عاشق ہوں۔ آپ کی مومنیت اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ میرے جنازے پر اگر ملانے نہیں آئیں گے یا ملانے پڑھانے کے بعد یہ اعلان کریں گے کہ ہم فلاں صاحب کا جنازہ جو ہم نے پڑھایا تھا، میاں طاہر مرحوم کا جنازہ، سارے جامعہ سلفیہ نے مل کر پڑھا، مولوی عتیق اللہ بنگلے والے نے جس کی جو مستجاب الدعوات ہے پڑھایا،
اور کسی نے بعد میں بتایا کہ یہ تو مولوی اسحاق کو مانتا تھا، اس نے گروپ میں میسج چھوڑا کہ میں اس پہ توبہ کرتا ہوں۔ کتنے عالم ہیں جو میرے سے رابطے میں ہیں، وہ کہتے ہیں اپنا جنازہ نہیں خراب کرانا کاشف، رات کے اندھیرے میں تو مل سکتے ہیں، دن کی روشنی میں سلام کرنا گناہ ہے۔ کہیں مجمع میں آپ مجھے نظر آ جائیں تو میں آپ کو دیکھ لوں تو قلب کے ذریعے سے سلام کہہ دیجئے، آنکھ کا پیغام بھیج دیجئے، میں اسی کے ذریعے سے جوابی سلام کر دوں گا۔ آپ کو ڈر پڑ جاتا ہے کہ میرا جنازہ کیسے ہوگا، مولوی مجھ سے بائیکاٹ کا کروا دیں گے۔ رسول نے کہا یہ کون سی بات ہے، نمونہ چھوڑے جاتا ہوں، سوشل بائیکاٹ تو اس دن ہوا تھا جب مجھے شیب ابی طالب میں بھیج دیا گیا تھا۔ جس دن جنازہ پڑھ، جس دن کوئی پیغمبر کے پاس نہ خدیجہ کے لیے کی تعزیت کے لیے آیا ہے، نہ ابو طالب کی تعزیت کے لیے آیا ہے، عام الحزن تھا، وہ پیغمبر پر غموں کا سال تھا، کوئی تشفی اور تسلی دینے کے لیے نہیں آیا ہے۔ کدھر کو آپ جا رہے ہیں؟ اور تمہیں سچ بتاؤں، جنازے تو شہیدوں کو بھی نہیں ہوتے ہیں۔ بدر کے شہیدوں پر کب رسول نے جنازہ پڑھا ہے؟ یہ تو تم نے اب غائبانہ جنازے شہیدوں پر پڑھنے شروع کی اور بدعات کا آغاز کر دیا ہے، اور مسئلے کو مختلف بنا کے رکھ دیا ہے کہ یہ نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ احناف تو پہلے سے کہہ رہے ہیں جنازے تک نہیں تمہارے پڑھے، تمہیں خوف آتا ہے کہ ہمارا یہ جنازہ نہیں پڑھیں گے، اتنی بڑی داڑھی والا مولوی نہیں آئے گا جب تک تو ہم بخشے نہیں جائیں گے۔ کیوں تم نے اپنے بچوں کو جنازے والا چھوڑا ہی نہیں ہے کہ تمہارے جنازے کی دعا پڑھ جائیں، MBA کر جائیں، کتابیں رٹ جائیں، لیکن جنازے کی دعا تمہارے ہاں کسی کو نہیں آتی۔ سبحان اللہ، کیا تعلیم دلائی اس بدبخت اولاد کو جو حرام کے پلے بن کر قیامت کے دن کھڑے ہو جائیں گے۔ جو بچہ باپ کا جنازہ نہ پڑھ سکے، باپ کو غسل نہ دے سکے، اور جو بیٹی اپنی ماں کو غسل نہ دے سکے، وہ حرام کی بیٹی اور حرام کا بچہ ہے، وہ نبی کی امتی نہیں ہو سکتا۔ وہ آپ کا کب ہے؟ اگر آپ کا ہوتا تو وہ سیکھتا نا، اور آپ سکھاتے نا، کیونکہ آپ کا بچہ تھا تو آپ نے اس کو یونیورسٹی میں پڑھایا، آپ کی بچی تھی تو آپ نے اس کی کالج کی فیس دی، آپ کو مذہب درکار نہیں تھا، دین درکار نہیں تھا، اس لیے آپ نے کیا کیا؟ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ کا جنازہ ہمیں بلائیں گے کہ تم دعا کرو، ہم کب سے خدا کے اتنے قریب ہو گئے جو تم نے ہمیں سمجھ لیا ہے، اور ہم کب سے جا کر دعائیں مانگنے لگے کہ ہمیں تقویٰ۔ خدا نے قرآن میں کہا کوئی اپنے آپ کا یہ دعویٰ نہ رکھے کہ کون میں سب سے زیادہ متقی ہوں، آپ متقی سمجھ کر لے جائیں۔ کب ہیں؟ ہمیں نفی ہے، اپنی ذات سے لے کر کے دوسرے تک ہمیں نفی ہے، ہم نفی کرتے ہیں اپنی ذات کی بھی۔ ان گناہ گاروں کے گناہوں کو ستار العیوب نے ڈھانپ رکھا ہے، چیر کے دکھائے تو اگر پیٹ کو اس طرح سے کھولیں تو معدے کے اندر سے کتنا گھو اور کتنا گند اور کتنا پخانہ نکلے گا۔ یہی حال ہمارے دماغ اور دلوں کا ہے، اگر چیر کر خدا دکھائے اندر سے پیشاب اور پخانے سے بھی زیادہ تعفن اٹھے گا۔ یہ تو ستار العیوب ہے کہ جو ڈھانپ کر بیٹھا ہوا۔ جبر اور شر مل کر پھر اگلا حربہ کیا استعمال کرتے ہیں؟ جب مار نہ سکے اور حق کے اندر کچھ جان باقی رہ جائے اور حق ایگزسٹ کرے اور حق اٹھ کر گردن نکالے، حق مرتے مرتے بھی انگلی اٹھا کر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یاد ہے خروٹ آباد میں طالبان کی عورت کو مارا تھا، کس فوجیوں نے سرحد پار کرتے تو اس نے انگلی اٹھائی تھی اس جنرل کے زمانے میں، اور تصویر آئی تھی اس کی کھچی ہوئی کہ وہ انگلی اٹھا کر کہہ رہی ہمیں قتل نہ کریں، ہم مسلمان ہیں جو افغانستان سے ادھر آ رہے ہیں۔ انگلی اٹھائی، یاد ہے؟ نہیں تم کو یاد ہے، تمہارے حافظے کمزور ہیں، تم تو رات کا کھایا اور کیا ہوا گناہ بھول جاتے ہو، تمہیں تو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس گناہ پر مغفرت مانگنی تھی، اس گناہ پر رات کو توبہ کر کے سونی تھی۔ جو پورے دن کے گناہوں کو یاد کر کے بستر پر لیٹتے بھی فیس بک چلاتا ہے اور واٹس ایپ چلاتا ہے، اس بدبخت کو توبہ نصیب کب ہونی ہے؟ کب نصیب ہونی؟ آپ کہاں پہ ہو؟ آپ اب کیا کرتے ہیں؟ ہم سے کیا سننا چاہتے ہیں؟
جن قوموں نے اپنی تاریخوں کو بھلا دیا اور حافظوں میں بلا دیا ہے، اللہ نے قرآن مجید میں نے خود فراموشی پہ جمعے پڑھائے تھے، خدا نے فرمایا جب انہوں نے ہمیں بلا دیا پھر ہم نے ان کو ان کا اپنا آپ بلا دیا۔ جاؤ کمزور حافظے کی دعائیں ہم سے کرواتے ہو، حکیموں کے پاس نسخے مانگتے ہو کہ مجھے بھول جاتا ہے، پڑھا ہوا، لکھا ہوا، بولا ہوا، سنا ہوا، سمجھا ہوا، کتنا کچھ بھول جاتے ہو، اور تم کو یاد رہ جاتا ہے فقط وہی جو بکا ہوا، بکا ہوا گندا مال تمہارے دماغوں میں ہوتا ہے۔ کب تمہیں قرآن کی آیتیں یاد ہوتی ہیں، حدیثیں یاد ہوتی ہیں؟ ان بوڑھیوں عورتوں سے پوچھو، یہ 20-30 سال کے پرانے حافظوں سے لڑائیاں یاد کر کے رنجشیں یاد کرا دیتی ہیں، لیکن ان کو قرآن یاد نہیں۔ تم مرد بھی اسی کے اندر ہو کہ اس نے میرے باپ کو یہ کہا تھا، فلاں کو یہ کہا تھا، وہ یاد ہیں، خدا یاد نہیں۔ جب قوموں کو خدا بھول جائے اور اپنے کالے کرتوت بھول جائیں تو ان کو حق کی پہچان کہاں سے مثالیں لائیں گے؟ واقعات کو اس لیے یاد رکھا جاتا ہے تاکہ مثالیں یاد رہیں، اور مثالیں اس لیے یاد رکھتی ہیں تاکہ حق جمع رہے۔ حق بزرگ ہو جاتا ہے، ضعیف اور کمزور اور مزمحل اور ازمحلال میں جب آ جاتا ہے وہ اسی وجہ سے آ جاتا ہے کہ حق نے جن کو دیکھ کر جینا تھا وہ اس کو یاد نہیں رہتے ہیں۔ ورنہ خدا کس لیے قرآن مجید کے اندر نبیوں کا واقعات کا ذکر کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو پڑھ کر تمہارے اندر کا حق جواں رہے، تنومند رہے، مضبوط رہے، اور آگے بڑھ کر ظلم کی گردن کو دبوچ کر دنیا کے اندر توحید کا بول بالا کر دے۔ تذکیر الواقعات جو ہیں کہ واقعات کو یاد رکھنا یہ ہے، قصص کو، یہ کس لیے ہے؟ تم نے کبھی غور نہیں کیا یہ کیوں واقعات آتے ہیں؟ اور یاد رکھو کبھی بھی کسی عالم کی زندگی کا تم نے کہیں سے بھی پتہ کرنا ہے تو ضرور اس کی نیک بخت ماں نے اس کو نبیوں کے واقعات سنائے ہوں گے رات کو سوتے وقت۔ یہ ہمارا جا کر چیلنج کر لو۔ بدبخت ماں کہتی ہے للہ للہ لوری، اور دودھ کی کٹوری پہ سناتی ہے اس کو سنا۔ بدبخت ماں اس کو رات کو کہتی جن آ گیا ہے، بدبخت ماں کہتی ہے بہو اور بھوت آ گیا ہے۔ وہ کیوں نہیں کہتی سو جاؤ بیٹا، اللہ نے سونے کا حکم دیا ہے، اس وقت میں صبح اللہ کی فرما برداری کے لیے جلد اٹھنا ہے، سو جا بچے، سو جا ننے، سو جا میرے، سو جا۔ کہاں گئی یہ سچی ماؤں کی لوریاں؟ اور بدبخت مائیں تم ڈھونڈ ڈھونڈ کر مجھے دیتے ہو، یہ مائیں ہیں۔ اب میں کچھ کہوں گا تو کہو گے ماؤں کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے، یہ باپ ہیں، یہ دادے ہیں، یہ دادیاں ہیں جس گھر میں ٹی وی رات تک چلے، جو اپنے بچوں کو دین نہیں پہنچا سکا، اس کا دین نہیں ہے۔ یہ سن لیں آپ مجھ سے، اس کا دین نہیں ہے۔ وہ محراب و مسجد و منبر اور بیت اللہ شریف پر بھی پیسے جا کے لگائے گا، اس کا نہیں ہے دین۔ بیزار ہوں میں مرمر کی سلوں سے کہ مٹی کا حرم مجھے اور بنا دو، اللہ نے فرمایا۔ خدا کے گھر کو نہ سنوارو، جہاں خدا حقیقی طور پر رہتا ہے تمہارے بچوں کے دلوں میں اس کو سنوارو، اس کو سنوارو جا کر کے۔ ہمیں نہیں ضرورت ہے ان کی، یہ مرکزوں پر، ان مندروں پر، یہ مندر ہیں جو یہ جن پر تم پیسے لگاتے ہو۔ تم نے دیکھا ہے کہ مندروں پر کتنے کفار نے نقش و نگار کر رکھے ہیں اور کیا کچھ بنا رکھا ہے۔ یہ نقش و نگار اور یہ سب چیزیں ٹھیک ہوتی تو رسول خدا پہلے دن ہی ابو بکر کا پیسہ ریزرو کروا کر کے مسجد نبوی پر لگواتے۔ دولت آئی پیغمبر کے پاس، یہ کہتے ہیں دولت نہیں تھی، اتنی دولت آئی کہ رسول خدا نے سونا بھر بھر کے لوگوں کو دیا۔ مسجد کیوں نہیں وسیع کرائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی امت اب بڑھ رہی ہے، لوگ نمازی زیادہ ہو گئے ہیں، وفد ملنے کے لیے آتے ہیں، اب تو یہ تو وہ تو یہ۔ حرم کو ٹھیک کیجئے، آپ کو پتا ہے کہ امت لاکھوں کروڑوں ہو جائے گی تو جاتے جاتے یہ سب گر گرا کر کے ایک ہبل زمزم ٹاور جیسا بنا کر کے
وہ چھوڑ جائیں جس میں 2 لاکھ امت آ کے نماز پڑھا کرے گی، چلیں آپ کی یادگیری رہ جائے گی، اور دعا کریں کہ یا اللہ قیامت کی صبح تک اس بلڈنگ کو نہ گرانا کہ تیرا پیغمبر اپنی امت کے لیے چھوڑ جا رہا ہے۔ اگر خدا احرام مصر کو بچا کر رکھ سکتا ہے تو بلڈنگ بھی بچ جاتی ہے۔ کہاں سے دیکھتے ہو اور کیا سنتے ہو، کیا پڑھتے ہو، کون سی تاریخ، کون سی سیولائزیشن، کون سا کلچر، کون سی ہسٹری؟ بتاؤ، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، ملانو، پیرو، پروفیسرو، یہ کون سے علوم پڑھا رہے ہو رسول خدا کی مخالفت کرتے ہوئے؟ اور پھر وہاں سے جواز ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے مقابر اور اکابر اور اپنے مزارات اور کیا کر رہے ہو تم؟ یہ اکیلا وہ نہیں، میں خود اس میں شامل ہوں۔ یہی تو چیز ہے جو راتوں کی نیند اڑاتی ہے کہ جب بارگاہ الہی میں پہنچیں گے تو سوال یہ کیا جائے گا کہ تم جواب دو، آئیں بائیں شائیں اور اس کے کی بات نہیں کریں، تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، مجھے بتا قافلہ کیوں لٹا؟ راہبر تو تھا، محافظ تو تھا، باہر تو ریفلیں اور ساری چیزیں میں نے تجھ کو پوری کر کے دی تھی، پھر گھر کے اندر ڈاکو آ کیسے گیا؟ تو کیا کر رہا ہے؟ ہر چیز اسے مل، یہ ہے وہ چیز کہ اس کو جبر پھر مل کر کیا کرتا ہے؟ جبر اور شر مل کر پھر خیر اور حق کو اور حریت کو کیا کر دیتے ہیں؟ جب بار بار وہ سر اٹھائے اور مرے نہ، پھر ان کے پاس ایک حربہ آتا ہے جس کو کہتے ہیں متنازع کر دینا، کنٹروورشل ہو جانا۔ سمجھ ہی نہ آئے لوگوں کو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، سمجھ ہی نہ، کہ اللہ ہی جانتا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ اب آپ اس مقام پر لا کے کھڑے کر دیے گئے ہیں امت مسلمہ والے کہ آپ کہتے ہیں کون حق ہے کون باطل ہے، اور یوٹیوب نے اس پر اتنا حصہ ڈالا ہے کفار نے، اور کفار کے علم کے نتیجے میں یہ سائنس آتی ہے، اور سید سعادت اللہ حسینی امیر جماعت اسلامی ہندوستان یہ لکھتا ہے کہ مسلمانوں کو کرونا کی ویکسین ایجاد کرنی چاہیے تھی۔ وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ یہ میڈیکل ایتھزم پر اور دہریت کی بنیادوں پر کھڑا کیا گیا ہے، سرمایہ داری کی نظام پر کھڑا کیا گیا ہے۔ تو وہ یہ بات کہہ رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ تمہاری جماعتوں کے امیروں کی یا ٹوپیاں ٹیڑھی ہیں، یا دل ٹیڑھے ہیں، یا دماغ ٹیڑھے ہو چکے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں، قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں۔ متنازع بنا دو، یوٹیوب مولانا مفتی اسحاق ایکسپوزڈ، مولانا طارق جمیل ایکسپوزڈ، ڈاکٹر اسرار ایکسپوزڈ، طاہر القادری ایکسپوزڈ، مریم نواز کا سکینڈل ایکسپوز، بے نظیر رات میں کیا کرتی ایکسپوز، ریحام خان کی کتاب ایکسپوز، عمران خان ایکسپوز، قاضی حسین احمد ایکسپوز، غامدی ایکسپوز، ابن تیمیہ ایکسپوز، محمد علی مرزا ایکسپوز، کاشف صاحب ایکسپوز، جامعہ سلفیہ ایکسپوز، جامعہ رضویہ ایکسپوز، جامعہ امامیہ ایکسپوز، عروۃ الوثقی ایکسپوز۔ اتنے لوگ جب ایکسپوزڈ ہو جائیں گے تو دین کس سے لیں گے؟ دین کس؟ آپ کے دل جتنے بھی صاف ہو جائیں، برکیف آ کر مجھے یہ ضرور بتاتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے فلانے نے یہ کہہ دیا ہے۔ اتنا آپ کا دل گناہ کی دنیا کو جذب کرنے والا بنا دیا گیا ہے کہ جو میرا کہا ہوا ہے وہ آپ کو یاد نہیں، اور اس کا کہا ہوا آپ کے دل تک اتر گیا ہے۔ کس لیے؟ حق کو متنازع بنا دینا، اور متنازع بنانے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک تو ان کے وہ الفاظ، ان چیزوں کے بارے میں الفاظ کا چناؤ جو تم کو ہضم نہیں ہوتا، جانوروں کو، اس عوام الناس کو۔ جنید جمشید کو مارو، مولانا طارق جمیل معافیاں مانگے، جنید جمشید آپ سے معافیاں مانگتا چلا گیا، میں یہ نہیں کہنا چاہتا۔ لوگوں کو آ کر کے اپنے بیان پڑھنے پڑیں کہ میں نے یہ کہہ دیا اور یہ میں نے سن لیا ہے۔
بلا شبہ اس میں قصور انہی لوگوں کا ہے جو اس ممبر و محراب کے اہل نہیں ہیں. یہ عرش سے بھی نازک تر مقام آیا ہے. اس سے اترتے ہی یا میں جہنم کے اندر گر جاؤں گا یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں ہوں گا. ناقص علم اور ناقص چیز کے ساتھ ممبر پہ نہیں چڑھنا چاہیے. ہم جیسوں کو چڑھا دیتے ہیں نا, جب ضرورت پڑ جاتی تو ہم جیسے بھی چڑھ جاتے ہیں. لیکن آپ کے لیے حق کو متنازع نہ دیا جائے. ان کی کچھ عربی عبارات کو, قرآن مجید غلط پڑھے ہوئے کو کہیں اوپر نیچے ہو جائے. کبھی آپ نے غلط محمد علی مرزا پر کلپ چڑھا کہ اس نے آیت کی زیر اور زبر غلط پڑھ دی. میں نے کہا یہ سبقت لسانی ہوتی ہے, اگر اس کو زیر زبر کی ہی پہچان نہیں تھی تو باقی ساری آیت کیسے ٹھیک پڑھ لی؟ سوچنے کی بات ہے. رکیں کہ بس الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک, اور اسے کہتا ایاک نعبد, اسے ہو گیا. تو پچھلی آیتوں پہ پیش زیر وہ کیسے صحیح پڑی تھی؟ معاف کرنے کو ہم تیار نہیں کسی کو. یہ صرف ایک مثال دیتا ہوں میں کسی کی حمایت میں نہیں ہوں, مثالیں ہیں. یہ ہے وہ آپ کے ساتھ متنازع بنا دی. اور پھر دوسرا اس کے اوپر جو آپ کو لے کر چلے اس پر مالی کرپشن کا الزام لگا دیا جائے کہ آپ کو کیا پتا سرکاری خزانے کو کھا گیا, لوٹ گیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, وہ کر دیا, یہ کر دیا. بلا وجہ آپ میں سے ہر وہ آدمی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حساب دے گا جو اس کرپشن کے اندر گواہ بنا کر ایک دوسرے کو بتاتا ہے. کیونکہ اخبار آپ کو خبر تو دیتی ہے لیکن حق نہیں دیتی. وہ تو ایک واقعہ ہوا, آپ کو دے دیا. آپ جانتے ہیں اسلام میں خبر اور شہادت کے درمیان میں فرق ہے, آپ کو پتا ہے؟ نہیں, کہاں پتا, کیونکہ آپ نے ان علوم کو رون دیا. ایک آدمی آ کر کہتا ہے کہ میں نے چاند دیکھا, وہ خبر ہے. اب اس خبر کی جب تک تصدیق نہ ہو جائے ہر لحاظ سے, دلیلوں سے اور طرح سے, تو اتنی تک شہادت ہی بنتی. لیکن آپ اخبار کو شہادت سمجھتے ہیں اور جیو کو اور مرو کو آپ کے ہاں ان اخباروں کو شہادت بنا کر پیش کیا جاتا ہے. فلاں پر یہ مقدمہ درج, اور عدالت میں مقدمہ درج کرانے والا پھر اشتہاری نکل آتا ہے. جماعت اسلامی کے امیر کو استعمال اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ وہ اچھا استعمال ہو جاتا ہے. جو صابن آپ پر پوری طرح سے نہ لگے وہ پرے ہٹا کر وہ صابن لیا جاتا ہے, اچھی طرح سے مل لیا جائے. جس کے اندر ربنگ زیادہ ہو جائے وہ مزہ نہیں دیتا ہے. تکلیف تو ہوتی سب کو میری ان تنقیدوں سے, تو ہونے دو. جو امت کو تکلیفیں ان ظالموں نے امیر بن کے مذہب کے نام پر, سیاست کے نام پر, دین کے نام پر, پیری کے نام پر, تقدس کے نام پر اتنی امت کو مار دیا. 4-5 گنڈوں کو برا نہ کہوں تو کیا کہوں, اس کی کیا تکلیف ہے؟ جو لاکھوں لوگ انہوں نے مروا دیے ہیں تو اس کو کرتے. پھر نہ ہو تو پھر اس پر ایک جنسی سکینڈل بنواتے ہیں, یہاں تک کہ اتنے ظالم ہوتے ہیں کہ اپنے ہاں بھی بلا لیتے ہیں. بل کلنٹن پر مونیکا کا کیس بنا تھا, مولویوں پہ آئے دن الزام. ایک میرے بہت بڑے بریلوی عالم دین میرے دوست تھے, تو ان کے مدرسے سے کسی نے ان پر کیس بنوا کے تو اپنے لڑکی مدرسے کی لڑکی سے زنا کرتا پکڑا گیا, تصویریں کھینچ کر ان کی فیس بک پہ ڈال دی. میرے سامنے آئی تو لوگوں نے, نیک متقی لوگوں نے اس کو شیئر کیا, میں نے نہیں کیا. میں نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا, کیونکہ قرآن نے یہ کہا ہے, اصول دیا ہے کہ جب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگا تو اللہ نے کہا مومنین نے سنتے ہی کیوں نہیں کہہ دیا یہ تو بہتان عظیم ہے. تحقیق کس بات کی کرنے چل نکلے تھے نبی کے گھر میں یہ, اور اس وقت بھی بہت سے مومنین اس چکر میں آ گئے, بڑے بڑے نام کے لوگ آ گئے. بی بی پر الزام, خود رسول اللہ کی سالی, نبی پاک کا
شاعر، سب سے پہلا شاعر جو رسول اللہ کی تعریف جس سے نعتیں لکھی، حضرت حسان بن ثابت. حضرت ابو بکر صدیق جس کے گھر میں اپنے کزن کے گھر میں خرچہ پہنچاتے تھے، مصطح بن اساسہ خرچہ دیتے تھے ابو بکر اس کو اس کے مہینے کا، وہ بھی ابو بکر کی بیٹی کے اوپر الزام لگانے میں پیش تھا. اللہ نے قرآن مجید میں کہا، مومنین نے سنتے ہی کیوں نہیں کہہ دیا ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. فرمایا یہ دل کی بات تھی، ایمان ابھی جمے نہیں تھے. یہاں ادھر الزام لگا ادھر قبول کر لیا، ادھر الزام لگا ادھر قبول کر لیا. کتنی آپ کی نشیلی اور مست طبیعت ہے کہ جنسی الزام کو سنتے ہی دراصل جو آپ نے قبول کیا ہے وہ دراصل آپ ہی تو ہیں، کیونکہ آپ بھی یہی کرتے ہیں. تو آپ نے کہا اگر میں کر سکتا ہوں، میں تہجد گزار، میں اشراق پڑھنے والا، لمبی داڑھی، قرآن مجید پڑھنے والا، اندر کا گنڈا کر سکتا ہوں، تو یہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اپنے گناہ کو جواز دینے کے لیے اس کے گناہ کو قبول کر لینا. یہ آپ ہیں، یہ آپ کی نفسیات ہے. اس پہ جنسی الزام لگاؤ، میں نے نہیں کیا. اور کچھ ہی دیر کے بعد، 2 مہینوں کے بعد میں نے دیکھا کہ اسی فیس بک پر ساری کہانی کھل کر آ گئی کہ یہ آدمی تو پاک باز تھا. اس لڑکی نے استاد جی کو جس طرح سے خراب کرنے کی کوشش کی، مارا سبق نہ یاد کرنے پہ، تو اس سے گھر جا کے کہا استاد جی نے مجھے ہاتھ ڈال لیا. اس لیے مولویوں کے سکینڈل عام کرو، عام کرو. پکڑا گیا، پکڑا گیا، پکڑا گیا، پکڑا گیا، پکڑا گیا. استاد نے چھوٹے لڑکے کو بڑے لڑکے کے ساتھ منع کیا پھرنے سے کہ یہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا. تو بڑے نے چھوٹے کو سمجھایا کہ تم گھر جا کر بتاؤ کہ استاد جی مجھ سے بدفعلی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں آپ؟ جو کرتے ہیں وہ کرتے ہوں گے. متنازع بنایا، اور پھر اس کے بعد بھی جب نہ مانے تو کہہ دو یہ محب وطن نہیں ہے، باغی ہے اور مودی کا یار ہے. ایٹم بم بیچا تھا آپ نے، سوئی تھی نا جیب میں ڈال کے لے گیا. یہیں پہ کہیں ایٹم بم کی سوئی تھی، یہاں کہیں لگائی، اتنی سی تھی، آنکھ سے تو نظر نہیں آتی تھی، مائکروسکوپ سے دیکھتے تھے. یہاں لگائی، کوریا گیا، اس کو بیچا، ایران گیا، وہاں بیچا، جنوبی کوریا کو بیچا. ہیرو کو زیرو بنا دو. وہ روتا پھرتا ہے کہ مجھ کچھ کرے، پاگل ہو گیا بیچارہ. ڈاکٹر عبد پاگل ہے. کبھی کہتا ہے اس نے کیا دھماکہ، جب وہ بلا کے پیار کر دیتے کہتے ہاں اسی نے کہا تھا. پھر جا کے کسی اور کا نہیں، اس نے نہیں کہ جھوٹ بولتا ہے. 2 3 4 مطلب پاگل ہو گیا. کیوں؟ اپریشیٹ نہیں کیا گیا. انہوں نے اپنے والے کو صدر بنایا، اس کو غم تھا مجھے بھی بناتے، نہیں ہوا تو اپریشیٹ ہوگا، ختم. جب آدمی کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا ہے تو آدمی کے اندر کا دکھ اسے مجنون کر دیتا ہے. یہی وہ مقام ہے جس مقام پر اقبال نے کہا یہاں آ کر کے جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے. دین میں جو چاہتا ہے کہ مجھے دنیا میں چاہا جائے، تو اللہ نے فرمایا کہ عالم، سخی اور مجاہد، تم تینوں نے یہ چاہا تھا کہ ہم چاہے جائیں، تو لوگوں نے تمہیں چاہا، اور جرت کا اور بصالت کا اور شجاعت کا اور لائف اچیومنٹ ایوارڈ اور صدارتی نام یافتہ کتاب اور یہ اور وہ سب دے دیا. کذبت، جھوٹے، چل جہنم کے اندر. اگر کوئی عالم دین واہ اور آہ اور سبحان اللہ آپ سے کہلواتا ہے، چاہے میں ہی کیوں نہ ہوں، عالم تنقید اور تحسین سے اوپر اٹھ جائے، کیونکہ اس کی تنقید اور تحسین اس بارگاہ الہی سے ہوگی. وہاں جائے گا جب بارگاہ الہی میں، تو سلام قول من رب رحیم سے بڑھ کر کون سی تحسین ہے؟ اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس سے بڑھ کر کون سی تحسین ہے؟
رسول خدا نے کہا یا اللہ یہ میرا صحابی جو تیری جانب آ رہا ہے ابھی ابھی اس کی جان فرشتے تیری جانب نکال کر لے کے جا رہے ہیں، اس کو ایسی حالت میں ملیو کہ یہ تجھ کو دیکھ کر ہنس رہا ہو اور تو اس کو دیکھ کر ہنس رہا ہو۔ آپ تحسین مانگتے ہیں، شعلہ بیاں وائزیق بلبل بیاں مقرر شعلہ شیر پنجاب شیخ الحدیث والعلامات الفہامال فی العلوم العقلیہ والنقلیہ والفلسفیہ، تعارف کراتے ہیں یہ فلاں کے شیخ الحدیث ہیں، امام الحرمین۔ کون سی تحسینیں ہیں؟ یہ کیا عہدے ہیں؟ یہ تمہارے بنائے گئے ہیں۔ خدا کے ہاں عہدے نہیں ہوں گے، بندے پورے کے پورے اٹھا کر جہنم میں بند کر دیے جائیں گے۔ تحسین وہاں کی ہے، ادھر کی تنقید سے ڈر جائیں۔ ادھر کی تنقید ہے، اس ادھر کی تنقید کے 4 مراحل ہیں۔ مختصراً یہ ہے کہ کچھ کو سامنے آئیں گے، فرمایا لا ینظر اللہ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، کچھ آئیں گے کہا لاؤ ملاقات تو کریں گے لیکن بات نہیں کریں گے، بات نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ کے ساتھ تو ملاقات ہی نہیں کریں گے اور دیکھیں گے بھی نہیں اللہ قرآن مجید میں، یہ پہلی سزا ہوگی۔ کچھ لائے تو جائیں گے بارگاہ الہی میں، ملاقات تو ہوگی، لقاء تو ہوگا، آمنے سامنا تو ہوگا، روبرو تو ہوں گے، لیکن گفتگو نہیں کی جائے گی اس کے ساتھ۔ کچھ آئیں گے نگاہ بھی رکھی جائے گی، ملاقات بھی کی جائے گی، نہ ان کے دن کے اعمال اور نہ ان کے رات کے اعمال قبول ہی نہیں کیے جائیں گے، باز پرس شروع ہو جائے گی، باز پرس شروع ہو جائے گی۔ پہلے نمبر کا بدبخت، پھر دوسرے نمبر کا بدبخت، یہ تیسرے نمبر کا بدبخت۔ دیکھ لیں کہاں کھڑے ہیں آپ، یہ تنقید ہو رہی ہے، نگاہوں سے نہ دیکھنا ہی تنقید ہے، بلا کر بٹھائے رکھنا، بات نہ کرنا تنقید ہے، اٹھا کر جہنم میں پھینک دینا۔ ہاں بولو کیا لائے ہو؟ یہ لایا ہوں، اٹھاؤ کوڑا کرکٹ پیشاب پخانہ نجاستیں دنیا کی اکٹھی کر کے ہمارے سامنے لائے، ذرا کرنا اس کا سکین، یہ بٹن دبا، یہ سکین ہوا، سامنے نظر آئے گا کہ جب نماز پڑھ رہا تھا تو کیا تھا، دکھاوا اور ریاء و نمائش، جلدی جان چھڑانا، عبادت بوجھ، فجر کے وقت آنکھ کا نہ کھلنا، تھکے بسے مصیبتیں، اتنا دن میں کام کر لینا کہ نماز مغرب اور عشاء کے لیے جسم کے لیے ہاتھ نہ اٹھیں اور بیٹھ بیٹھ کر نمازیں پڑھیں جوانی کے عالم میں۔ میرے اللہ، اللہم لا تجل منہم، کاشف کو بخش دے اور ان کو بھی بخش دے جو سن رہے ہیں۔ یا اللہ وہ وقت نہ ایسا آ جائے کہ میں دنیا کے کاموں اور گناہوں میں اتنا تھک جاؤں کہ میں تیری عبادت کے قابل نہ رہوں، وہ وقت ہی نہ آئے۔ اور ساری امت پر یہ وقت آ چکا ہے، ساری امت پر چاقو چبند اور حشاش بشاش ہی نہیں ہے۔ اٹھاؤ یہ ارنامہ مال لے جاؤ اور پھر وطنیت سے غداری کا الزام لگاؤ، اور کیا کرو، عقل و فکر اور تدبر کو دباؤ اور جذبہ و خواہش کو بڑھاؤ، سوچنے کی جتنے بھی راستے ہیں بند کرتے جاؤ اور جذبات کو گرم کرتے جاؤ، جذب گرم کرو، غدار ہے غدار ہے غدار ہے غدار ہے، قوم کے غداروں کو سریعام پھانسی دے دو۔ نظام مصطفیٰ کے نام پر تحریک، رسول اللہ کے نام پر تحریک انہوں نے چلائی اور رسول اللہ کے ایک امتی کو مجرم ہے، مجرم ہے۔ قوم کی ماں نے جب تم کو پکارا تو تم نے کس کا ساتھ دیا؟ جب
تمہارے قوم کو بنانے والے نے جب تمہیں کہا ہو تمہیں قوم بنا دوں تو تم نے کس کا ساتھ دیا؟ تمہارے مدرسہ کہاں کھڑا تھا؟ مودودی جیسے آدمی نے بھی وزن نہیں ڈالا ہے، لکھ دیا حمایت میں، لیکن جا کر ساتھ نہیں کھڑا ہوا۔ فرمایا لکھ دیتا ہوں کہ دو قومی نظریہ تو ٹھیک ہے، لیکن بڈھے تیرے ساتھ میں کیوں کھڑا ہوں؟ اور بعد میں وہی کام کیا جس کام کو کر کے قائد مر گئے۔ پھر آ گیا مودودی بھی سیاست میں۔ مودودی آپ پر سلام ہے، میں آپ کا قائل ہوں، آپ سا عالم کوئی نہیں ہے، لیکن آپ کے عمل سے میری برات ہے۔ ہیرو کو زیرو بنانے کے لیے الزام کو حرکت میں لاؤ اور اس کے لیے عدلیہ کے نظام کو سامنے لے آؤ، قاضی کو بٹھاؤ۔ قاضی کیا ہے؟ قاضی دنیا کے اندر وہ ہے، قاضی کے سامنے جسے پٹواری نچلے درجے کا قاضی ہو تو پٹواری کہلا دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حقائق ہے، ہم نہیں کہتے ہیں۔ خدا نے قاضی سے بات کی ننھے پٹواری میاں سے کہ تم مجھے جانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں آپ کو، آپ خدا ہیں، لیکن جب آپ کی زمین کا فیصلہ آیا تو ہم لکھ دیں گے کہ یہ باقی سب کی زمین ہے مگر یہ خدا ان سے جدا ہیں، ان کی نہیں ہے، تو زمین تو میں کسی اور کے نام کروں۔ شرابی، زانی، قاضی، پیسہ، مال، کرپشن کھاؤ اور جاتے وقت دوسروں کو کرپٹ اور متنازع بنا جاؤ اور پھر نظر نہ آؤ کہاں پر کھڑے ہیں، اور اتنا جھوٹ بولو کہ وہ جھوٹ دوسروں کو، وہ جھوٹ وہ سچ، حق اور خیر لگنے لگے۔ وہ جھوٹ کیا کرے؟ اتنا جھوٹ بولو کہ دوسرے لوگوں کو تمہارا جھوٹ سچ، حق اور خیر لگنے لگے کہ یہ سچ ہے، یہ حق ہے، یہ خیر ہے۔ اور سچ کے پرستاروں کے ذریعے سے ہی سچوں کے کردار کا فکری اور جسمانی قتل کروا دو۔ میں اپنے باپ کا قتل کر دوں، میں اپنے قتل نہیں۔ آپ شرک تو جانتے ہیں، شرک کس کو کہتے ہیں؟ ان شرک کالا ظلم عظیم۔ شرک کیا ہے؟ انسان کے ہاتھوں انسان کے خدا کے تصور کا قتل کرا دینا ہے۔ خدا اتنا رحیم نہیں ہے، اوروں کی ضرورت ہے۔ خدا ڈائریکٹ نہیں سنتا ہے، انڈائریکٹ سنتا ہے، لیکن اس کے درمیان میں حق باقی رہتا ہے۔ خیر میاں حضرت جی کے پاؤں دبا رہے تھے اور حضرت جی کی آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ خیر میاں حضرت جی کو بات سنا رہے تھے کہ اپنا مسئلہ اللہ سے حل کروانے کے لیے، کہ چونکہ آپ پہنچے ہوئے ہیں، تو حضرت صاحب تھکے ہوئے تھے تو آنکھ لگ گئی دباتے دباتے۔ کچھ دیر کے بعد آنکھ کھلی تو حضرت نے کہا خیر میاں ہماری آنکھ لگ گئی تھی، تمہاری بات سنتے سنتے تم کیا کہہ رہے تھے ہمیں ذرا بتانا۔ خیرات اٹھ کے کھڑا ہو گیا، حضور آپ کی کیا آنکھ کھلی ہے، یہ تو میری کھل گئی ہے۔ علم غیب کے دعوے، سو رہے ہیں، میری بات ہی نہیں سنی۔ جب سوتے کو نہیں سنی تو مرے کو کیا خاک سنیں گی مرنے کے بعد؟ زندہ ہے مگر سو رہا ہے، اس کو دعا نہیں سنی، مردہ ہے اور مرا پڑا ہے۔ اگر آنکھ شبہوں اور الزاموں کے درمیان میں حق کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کرتا رہتا ہے۔ یہ ہے امام حسن علیہ السلام کا مقدمہ اور اہل حق کا مقدمہ، کہ جب الزامات لگیں تو ان سارے 10 کے 10 عنوانوں سے گزر کر کر آئیے، پھر شخصیت کو سمجھیے، پھر ہم آپ کو بتائیں گے۔ حسن کے ساتھ جو ہوا ہے وہ انہی 10 کے درمیان میں ہوا ہے۔
اب اتنے 10 پراپرٹی گنڈے ہیں اور 10 ہتھیار ہیں اور ایک حسن ہے، تو پھر حسن کیسے بچ کر تم تک آتا؟ پھر 300 شادیاں جنگ جمل میں اور صفین میں باپ کی مخالفت اور شہوت زدہ اور مال لے کر کھا جانے والا اور حکومت کے ساتھ ڈیل کر کے باہر جانے والا، تو یہی مشہور ہونا تھا۔ محمود احمد عباسی نے اپنی کتاب خلافت معاویہ اور یزید میں حضرت حسن کا یہی نقشہ کھینچا ہے، اور نواسب کے ہاں بھی یہی نقشہ ہے۔ تو بحمداللہ اگلی دفعہ بقید حیات رہے تو جناب حسن سے یہ غرد و غبار اور یہ گالی گلوچ اور یہ ساری مٹی دور کریں گے، اس سے پہلے آپ کو ہم نے یہ صرف مقدمہ سمجھایا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے یہ زحمت تمام ہوگی جو آپ نے اتنی اٹھائی ہے ہماری جانب سے، لیکن میں اس سے زیادہ شدید بیمار تھا، اور آج میں نے کہا سوال جواب کی محفل کریں اور چلے جائیں۔ تو میرے دل نے کہا کہ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، جب بے بس ہو، لاچار ہو، مدد کا تو موقع وہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی موقع ہوتا ہی نہیں۔ تو لاچارگی میں اللہ پاک سے دعا کی، اللہ پاک نے کہا آپ یہ بات کریں، ہم آپ کو طاقت دیں گے۔ تو الحمدللہ، ورنہ میں صبح سے بیٹھا ہوں 2 دن سے 3 دن سے، مجھے ہمت ہی نہیں ہو رہی کہ میں اچھی طرح سے کھانا بھی کھا سکوں۔ لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے چن لیا ہے حق بات کہنے کے لیے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں حق بات پر عمل کرنے کی بھی طاقت عطا فرما، اور کروانے کے بعد اس کو قبول و منظور فرما، اور مغفرت فرما کر اعلیٰ علیین جنت الفردوس میں داخل فرما۔ ایک بات، اگلا جمعہ 9 بجے سے لے کر اور اتوار کی 12 بجے تک ہمارا یہاں پر ایک اجتماع ہے تعلیمی اور تربیتی۔ آپ ابھی نام لکھوائیں گے تو ہم آپ کو یہاں آنے دیں گے، اگر آپ نہیں لکھوائیں گے ہم آپ کو نہیں آنے دیں گے۔ میں بد نظمی مجھ سے نہیں برداشت ہوتی، کیونکہ وہ میرے لیے مصیبت ہوتی، آپ کے لیے نہیں۔ جو آنا چاہیں رہنا چاہیں دونوں صورتوں میں، کہ ہم آئیں گے اور چلے جائیں گے، کیونکہ اس کے بعد صبح کے وقت داخل ہو جائیں اور اس کے بعد گیٹ بند ہو جائے گا۔ شام کو جانا چاہیں چلے جائیں، جو رہنا چاہیں گے وہ ہمیں بتائیں۔ باہر کے ملکوں سے بھی یا باہر کے شہروں سے جو آتے ہیں وہ بھی ہمیں پہلے سے اطلاع کر دیں۔ موبائل فون لے کر کوئی آیا تو میرے پاس ایک بھٹی ہے جس میں بندہ بھی ڈال دیتا ہوں اور موبائل فون بھی ڈال دیتا ہوں، تو مہربانی فرمائیں اس کو نہ لے کر آئیں۔ جس نے آپ کا بیڑا غرق کر دیا اور آپ کا مرشد بنا رہتا ہے ہر وقت آپ کے ساتھ، تو ایک وقت میں 2 مرشد نہیں رکھے جا سکتے، سمجھتے ہیں؟ بیوی کے 2 شوہر نہیں ہوتے ہیں، سمجھ گئے؟ ایسا تالا بیکار ہو جاتا ہے جس کی مختلف چابی، ہر چابی جس کو لگ جائے نا، تالا کام کا نہیں ہے۔ تو آپ یہ کوشش کریں کہ اس میں آپ ہمارے پاس رہیں، اس میں ذکر اذکار، عبادات اور وقتاً فوقتاً جو ہے وہ صحبت اور ہم نشینی کے ذریعے سے بات کریں گے۔ اور انشاءاللہ اس دفعہ میں نے کچھ اہم موضوع چنا ہے، صرف اسی پر گفتگو ہوگی۔ اس پر بڑے لوگ ابھی آ رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ اس میں کچھ بتائیں کہ آپ کا کیا ذہن ہے۔
تو اس پہ انشاءاللہ اس دفعہ ہم بات کریں گے۔ تیسرا، آپ کے بہت سے سوال آ گئے، ان کو ہم رکھ لیتے ہیں کسی نشست میں، یہ امانتاً ہم نے رکھ لیے ہیں، جو اس کے اندر دہرائے جائیں گے ان کے تو بالکل نہیں جواب دوں گا، تھک گیا ہوں میں دہرائے جانے کا، بالکل بھی نیا آیا تو جا کر سنیں نا، میرا کیوں سر کھا رہا ہے، اس کے باپ کا نوکر تھوڑی ہوں، اللہ کی طرف سے مجھے اللہ پاک نے یہاں بٹھایا بات بتانے کے لیے، کہ یہ سمجھتے باپ کے نوکر ہیں، محنت کریں نا، سننا بھی نہیں چاہتے، پڑھنا تو دور کی بات ہے، پھر بات ریپیٹیشن۔ مولانا اسحاق مرحوم کے ساتھ یہی ظلم ہوا کہ ریپیٹیشن، اخیر تانگ آ کے کہنے لگے جتنے ریپیٹ کرتے سوال لکھ کے لگا دو، میں ان کا کبھی جواب نہیں دوں گا۔ ضائع کرتے ہیں یہ شخصیات کو، بار بار چسکے لیتے ہیں، فلاں واقعہ کا سنا تو دیا اور کیا بتائیں ہم آپ کو، آگے بڑھو، پہلا چیپٹر پھر گھوم کے پہلا راؤنڈ اباؤٹ، گھوم ادھر، بچے دیکھے کبھی وہ سلائیڈ ہی لیتے ہیں، پھر آگے اوپر سے نیچے سے، پھر آگے اوپر سے، یہ بچے گانا سوچ ہے، سلائیڈیں نہ لیں بار بار میرے سامنے آ کر، جائیں جا کر آپ بچے ہیں۔ باقی تیسری بات یہ ہے، جس کسی نے بھی آنا ہے 1:45 سے پہلے آ جائے، اگلی دفعہ بیل کسی نے دی مجھ سے برا کوئی نہیں، باہر کی بندہ ایک گارڈ بٹھاؤں گا اور اس کو چلتا کر دو یہاں سے، بالکل ایک فرد کی بھی مجھے ضرورت نہیں، ایک کی بھی ضرورت نہیں، کشتیاں جلی ہوئی ہیں، ایک تحسین کی ضرورت نہیں، 1 روپے کی بھی ضرورت نہیں، ایک تنقید کی بھی نہیں، جو مجھے اچھی بات کہے الحمدللہ، بری کہے جائے جہنم میں، تم جاؤ، مجھے کوئی کہتا ہے تمہیں یہ نہیں آتا، وہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا، جبھی تو یہاں پر ہوں، جن کو آتا ہے وہ کون ہے، جائیں اتنی یہ وہ قراتیں فلاں کچھ بھی نہیں، مانگ دی شان، اس صبح باپ دی شان، نماز کی شان تے تقوی دی شان، بس 4 5 6 شانیں اور ذکر، بھاگ جاؤ یہاں سے، میرے پاس اور وظائف ہیں، اور دعائیں ہیں، اور چیزیں ہیں میرے پاس، خدا نے جو دے رکھا ہے میں جانتا ہوں میرے پاس کیا موتی ہیں، تو اس لیے جو آ جائے گا واللہ میرے قلب میں بڑی عزت ہے، لیکن جو تنگ کرے گا وہ بے عزت ہے، وہ نہیں ہوئی جگہ پر تنگ نہیں میں ہونے دیتا، کیونکہ میں تو سارا میری تو اب آنکھیں جواب دیں گی پڑھتے پڑھتے، ڈھیروں کے ڈھیر اندر کتابوں کے لگے پڑے جو میرے پاس آئے ہیں، ادھر سے آ رہے نیٹ سے آ رہے ہیں، پرنٹر نہیں کا دیکھے، ایک حضرت حسن کی گفتگو کرنے کے لیے مجھے 25,000 صفحہ نکالنا پڑا ہے، ایک حضرت حسن پر تم سے بات کرنے کے لیے، کیوں؟ مولانا کے زمانے میں یہ پتہ نہیں کب کب میں نے کتابیں پڑھی ہوئی تھی، بھول بھال گیا، پھر موضوع چھیڑنا پڑا، اب مجھے پھر تلاش کر کے بعد 20-22 سال کے بعد پڑھنی پڑی۔ تو ایک عالم جو ہوتا ہے، محقق کا مسئلہ اور ہوتا ہے اور لیکچرر کا مسئلہ اور، ریسرچر اور لیکچرر میں فرق کر کے جیو۔ لیکچرر کا کیا ہے، آیا لیکچر دیا چلا گیا، ٹو دی پوائنٹ، نصاب پڑھایا، سلیبس پڑھایا چلا گیا۔ ریسرچر کا کام یہ نہیں ہوتا، جائیں جا کے ریسرچ لیبارٹری میں بیٹھے 6 مہینے کپڑے نہیں بدلتے، کھاتے نہیں، اندر ہی بیٹھے دوائی بنا رہے تیار کر رہے ہیں، ان کی زندگی اور ہے۔ لیکچرر کا کیا ہے، وہ تو لے کر نکل جاتا ہے، بال بکھرے، آئنسٹائن کے بال یوں بکھرے ہوئے، اس کو کچھ پتہ نہیں میں کہاں پر بیٹھا ہوں۔ تو دنیا کے ریسرچرز کا یہ حال ہے۔ دوسرے ہماری تو ہڈیوں پہ بیتتی ہے کہ ہم پکڑے جا رہے ہیں، آپ کا کچھ نہیں جاتا۔ تو یہ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں دین کا فہم اور سمجھ عطا فرمائے۔ آپ جو لوگ دام میں در میں سکھ میں ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، میں تو اس کے لیے فقط آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں کہ اس کی جزائیں آخرت میں بھی مل جائیں اور اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی دنیا بھی کبھی تنگ نہ ہو، میری یہ دعا ہے کہ آپ کی دنیا، کیونکہ دنیا کی تنگی بھی بندے کو کفر تک لے جاتی ہے، ادھر بھی آپ تنگ نہ ہو۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ، یہ اصل ہے۔ اللہ نے کہا دنیا بھی اچھی اچھی مانگ لو، اگر میں نے بری کر دی یہاں سے بھی آخرت بھی بہتر بننی، تو اللہ سے اللہ آپ کو حسنا دنیا اور حسنا آخرہ دے، اور آخرت کے عذاب سے مامون اور محفوظ فرما لے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں آنا قبول فرمائے۔ اتوار کے روز میں کوشش کیا کریں کہ مغرب کی نماز پہلے آ جایا کریں، 5 بجے آ کر بیٹھ کے ذکر کریں، جمعے کے روز 10-12 بجے آ کر بیٹھ کر ذکر کریں۔ کون سی شے آپ کو چپکائے رہتی ہے گھر کے اندر، کام کے اندر؟ اس نے کہا، غلام نے کہا یہ ذرا حضور باہر کھڑے ہو جائے، میں اندر سے مسجد سے نماز پڑھ کے آیا۔
تو نماز بیچارے کی ہو گئی لمبی، تو اس نے اپنے غلام کو واضح باہر کھڑے کہا، کیا کہا آقا نے؟ اور کون ہے جس نے تجھے اندر روک رکھا ہے؟ کہتا وہی جس نے تجھے اندر آنے نہیں دے رہا، مجھے جس نے روکا ہے وہ وہی ہے جو تجھے اب تک اندر نہیں آنے دے رہا، مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہے، اندر آنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ کون ہے جس نے آپ کو وہاں پر چپکائے رکھا ہے؟ اس شیطان سے کہہ دیں کہ پہلے وقت میں جانا ہے، نہ کریں، یہ معمولی غفلتیں آپ کو جہنم میں لے جائیں گی۔ میں تو یہ اسلم سے کہا کہ کس لیے تم یہاں پر میرے پاس بیٹھے رہتے ہو؟ امام کے منبر پر پہنچنے سے پہلے اندر آدمی کو ہونا چاہیے، تم جاؤ میں تمہارے بعد میں جاؤں گا، یا مجھ سے پہلے تم اندر داخل ہو جاؤ پھر اس کے بعد میں داخل ہوں گا۔ میں تمہاری آخرت کیوں تباہ کر رہا ہوں؟ میرے لیے سہولت فراہم کرتے کرتے تم اپنا قیمتی جمعے کا تمہیں تو 2 رکعتیں ملتی ہیں، میں جب منبر پہ بیٹھ گیا پھر آپ کو کچھ نہیں ملنا، 2 رکعتیں ہیں ان کو لے کر جائے، جمعہ نہیں ملنا آپ کو، اور جمعے کا جو ثواب ہے وہ آپ کی سوچ سے بالا تر ہے، وہ نہیں آپ۔ تو میں نے کہا تم جاؤ، تم میرے انتظار میں کہ چلو میں تالا لگاؤں گا تو میں ادھر سے جلدی داخل ہو جاتا ہوں، ورنہ میرے ساتھ داخل ہونے سے پہلے تم داخل ہو جاؤ تاکہ میں تمہارا جمعہ بچ جائے۔ مجھے تو اتنی فکر اپنے ملازموں کی۔ آخرت میں بہت سختیاں ہیں، 50,000 سال کا دن ہے، اور غصہ ہی ٹھنڈا نہیں ہونا اللہ کا، غصہ ہی ٹھنڈا۔ آپ کیا جانتے ہیں؟ نہ کریں، یہ اپنے ساتھ ظلم نہ کریں، لیٹ آنے کا چھوڑ دیں دنیا کام۔ میں اپنے باپ کو 22 سال میں کوئی کام نہیں کیا، میں نے کہا نہیں کرنا تمہارا کام، کالج نہیں گیا، یونیورسٹی نہیں گیا، لیکچر شارٹ ہو گئے، فیسیں دے دی، جرمانے بھر دیے، لیکن نواز شریف کی اس غلطی کو نہیں میں نے مانا کہ تم نے جمعے کے روز میں چھٹی ختم کی اور تم پہ جمعے کے روز ہی مقدمے بن کے روز تمہیں جوتے پڑنے، ہر جمعے تمہیں جوتے پڑتے ہیں، اسی دن فیصلہ آتا ہے جب بھی آتا ہے، جا کر دیکھ لیں جمعے کے روز ہی فیصلہ آتا ہے اس کے خلاف۔ جمعہ چھوڑا، خدا کی زمین پر جمعے کی توہین کی۔ آپ کو کیا پتا جمعہ کیا ہے؟ سید الجوم، دنوں کا سردار، خدا خود متوجہ ہوتا ہے بندوں کے اوپر۔ ادھر مغرب کی اذان ہوتی جمعرات کو، ادھر فرشتے پھیل جاتے پوری زمین پر، اسپیشل فوجی بھیجتے، جائیں جا کے پوری زمین کے اوپر